سال میں بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے جس کی ایف اے ٹی ایف بھی ویسے تو تعریف کر رہے ہیں لیکن پھر بھی رکھا انہوں نے ہمیں گرے لسٹ میں ہے. کیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, آپ نے ابھی ملیہ احسن اقبال کی بات کی ہے, تو احسن اقبال کی ایک ٹویٹ میرے پاس بھی ہے, وہ میں آپ کے سامنے ریڈ کرنا چاہوں گا, اور یہ ہے 1 مارچ 2018. جی جی. FATF بیک گراؤنڈ فار PPP info. In 2008, Pakistan was blacklisted by FATF. In 2010, it was put on grey list from black. 2012, again put on blacklist. In 2014, it was put to grey, and from black in 2015. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2008 سے لے کے 2018 تک FATF کے ساتھ یہ ملک آنکھ مچھولی کھیلتا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں تو ہم FATF میں یا بلیک میں رہتے تھے یا گرے میں رہتے تھے, باہر نکلے ہی نہیں. تو یہ اگر پیپلز پارٹی والے اگر کوئی اس وقت آ کے ان کو تانا دے رہے ہیں تو ان کو جو ہے تھوڑا سا شیشہ دیکھ لینا چاہیے. پھر آپ آ جائیں PMLN کی طرف. PMLN کہتی ہے کہ جب ہم آئے تھے تو بلیک تھا, پھر ہم نے 2 سال کے بعد اس کو گرے کرایا, پھر تیسرے سال میں جا کے وائٹ ہوئے, اور پھر ہم نے اپنے 5ویں سال پھر گرے کرا کے ہاتھ میں. اب آ جائے اس حکومت کو جیسے ماضی میں جس طرح قرضے ملے, جس طریقے سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ملا, ٹوٹی پوٹی معیشت ملی, اسی طریقے سے FATF بھی پہلے دن سے ان کو. اچھا, اس حکومت نے ایک بڑا اچھا کام, ماضی کی حکومت کیا کرتی تھی, کبھی امریکہ کے پیر پکڑ لیتی تھی جا کے, کبھی یورپ کے پیر پکڑ لیتی تھی جا کے, کبھی فرانس کے, کہ بھائی ہمیں گرے کر دو. ملک میں ریفارم نہیں کرتے تھے, ملک میں جو ہے FATF کے مسئلے کو جڑ سے ختم نہیں کرتے تھے. اس حکومت نے, آپ مجھے بتا دیں, آپ بھی کافی عرصے سے جو ہے اینکر بنی ہوئی ہیں, صحافت بھی کر رہی ہیں, عمران خان نے کسی کو ایک کال کی کہ بھائی ابھی FATF کا اجلاس ہو رہا ہے کہ آپ ہمیں ذرا سپورٹ کر دیں؟ عمران خان نے کیا کہا کہ اگر مسئلہ ہے تو اس کو ختم کرو. اور اس لیے آج 27 میں سے 26 ہم نے جو ہے FATF کے منہ سے نکلوا دیا. یہ جو FATF نے جو سے نکالا ہے, اس کی جسے کہتے ہیں کہ وہ نہیں, مثال نہیں ملتی. امریکہ, نیوزی لینڈ, یورپ, سوئٹزرلینڈ, GCC, چائنا, جو FATF کے ممبر ہیں, جو آپ کے لیے ووٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کو گرے میں رہنا ہے, بلیک میں رہنا ہے, ان کی بھی کمپلائنس جو ہے FATF میں ہم سے پیچھے ہو گئی ہے. ہماری جو ہے 20% صرف رہ گئی ہے, باقی ان کی 30, 35, 40% ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں, ایک تو سنسیئرٹی کہ یہ معاملے کو اب جڑ سے ختم کرنا ہے, دوسرا کسی کی منت نہیں کی, سماجت نہیں کی, اپنے زور بازو پہ کیا. اب آپ آ جائیں کہ وہ جو ایک میٹر تھا جس پہ پاکستان کو پھنسا دیا, اب FATF کہتا ہے کہ بھائی آپ کا قانون سزائے کیوں نہیں دیتا, اور آپ کا قانون نے پکڑ بھی لیے, منی لانڈرنگ بھی روک لی, ٹیررزم فائنینسنگ بھی روک لی, گرفتاریاں بھی کر لی, اب ان کو سزائیں دے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ نے بھی نام سنا ہوگا وجے مالیا کا. یہ ہندوستان میں کنگ فشر ایئر لائن چلاتا تھا, یہ ہندوستان سے بھاگا اور بہت سارا فراڈ کر کے بھاگا. نریندر مودی نے 6 سال سے لندن میں پٹیشن ڈالی ہوئی کہ اس کو ایکسٹراڈیشن پٹیشن ڈالی ہوئی کہ اس کو جو ہے واپس انڈیا کے حوالے کر دیں. UK کی ایک کورٹ دوسری کورٹ اس کو ضمانت دے کہ وہ وہاں کاروبار بھی کر رہا ہے, کھلا گھوم رہا ہے. ان سے کیوں نہیں کہتے کہ ان کا قانون جو ہے اس طرح کے منی لانڈررز کو یا اس طرح کے دھوکے بازوں کو واپس کر دیں؟ ہمارے تو ابھی لوگ 2 سال میں ہم نے 26 نکات پہ عمل کیا. 26 نکات, جب یہ حکومت آئی تھی 2 مہینے کا ٹائم دیتے تھے کہ 2 مہینے میں آپ نے ایکشن پلان نہیں کیا, ہم آپ کو بلیک لسٹ کر دیں گے. ہم نے وہ 2 3 مہینے کی ڈیڈ لائنز, پھر کووڈ کا 1.5 سال جو ہے اس میں بھی یہ کام کیا. اب جب ہم نے سب کر دیا, اب ہمیں دے رہے ہیں 4 مہینے 1 سال کا ٹائم. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1990 میں پاکستان پہ جو ہے معاشی جسے کہتے ہیں پابندیاں لگی, US سینکشنز لگے, ہم نے ایٹامک دھماکہ کیا, لیکن پاکستان نے کبھی اپنے قرضوں پہ ڈیفالٹ نہیں کیا. پاکستان نے جو اپنی پیمنٹس تھی وہ دی. پاکستان زمبابوے نہیں بن سکا, سوڈان نہیں بن سکا. پوری دنیا حیران ہوتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے, یہ کون سے ان کے ذرائع ہیں کہ یہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں. یہ آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں بات کی کہ یہ لگتا ہے کہ اب یہ سیاسی ادارہ بن گیا FATF, ایک ٹول بن گیا ہے کنٹرول کرنے کے لیے.
یہ اس میں اس سے زیادہ یہ ثبوت نہیں ہے. اب ایف اے ٹی ایف کو انہوں نے ادارے کو نان پولیٹیکل دکھا کے, جہاں پہ دوسرے امریکہ کے یا یو این او کے ادارے رسائی نہیں حاصل کر سکتے, انہوں نے کر دیا. اب مجھے ایک بات بتائیں, ایف اے ٹی ایف والوں نے کہا کہ جی بچت اسکیم کے بھی جو ہے نا پیسے آپ بند کر دیں, جو لوگ بچت اسکیم میں دینا. بچت اسکیم میں پیسے جمع کرانے سے ٹیررزم فائنینسنگ کون سی ہوتی ہے؟ پھر انہوں نے کہہ دیا گولڈ جو ویپاری ہیں ان سے بھی آپ پیسے جو ہے نا ان کو بھی کہیں کہ چیک لیا کریں. ابھی آپ میرے ساتھ لنڈن چلیں, امریکہ چلیں, جتنے کی آپ شاپنگ کہیں گی میں کیش میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو. مجھے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے کیش کیوں دیا. 1,00,000 پاؤنڈ کی شاپنگ آپ کے ساتھ 5 منٹ میں کروں گا, 5 منٹ میں, کوئی نہیں پوچھے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے ہمارے ہر ادارے میں بٹھانے کی کوشش کی ہے. چاہے صرافہ بازار ہو, چاہے بچت اسکیم ہو, چاہے جوڑیا بازار ہو, چاہے لاہور کی اکبری منڈی ہو, ٹھیک ہے نا, کہ بس اسی طریقے سے ان کو ہم جکڑ لیں اور بعد میں ہم ان کو پولیٹیکلی کنٹرول کریں. یہ نہیں ہونے والا. اور اب دیکھیں جب سارا کچھ کر لیا, اکتوبر میں دیکھیں گے اور اگلے 1 سال کے 6 ایکشن پلان, تاکہ اس ادارے کی مانیٹرنگ ٹیم بار بار ادھر آتی رہے, جاسوسی کرتی رہے. بھارت کی آپ نے بات کی, فروری میں بھارت کا ریویو تھا, ایف اے ٹی ایف کا فروری سے ریویو نہیں کرا رہی تھا. جی سی سی کنٹریز کی آپ دیکھ لیں بات, چائنا میں دیکھ لیں. تو یہ اچھا پھر مزے کی بات یہ ان سے ووٹنگ کرا رہے ہیں جن کی کمپلائنس ہم سے زیادہ خراب ہے, وہ ہمارے لیے ووٹ کر رہے ہیں کہ ہم بلیک میں رہیں یا گرے میں رہیں. تو اب معذرت کے ساتھ حکومت کو بھی گھبرانا نہیں چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت بڑے دبے دبے الفاظوں میں, حماد اظہر بیچارے نے بہت محنت کی, اس کو جو ہے کریڈٹ ملنا چاہیے تھا. وہ کہہ رہا تھا ہم اگلے 1 سال میں نکل جائیں گے, وہ بول نہیں پا رہا کیونکہ وہ حکومت میں بیٹھا کہ پاکستان کے تعلقات نہ خراب ہو جائیں. لیکن الحمدللہ ہمارے تو ہاتھ پیر نہیں بندے, ہم جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم تو کھل کے بولیں گے. بالکل. دیکھیں جی کھل کے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی بول دیا تھا راجہ صاحب, ایبسولوٹلی ناٹ. تو آپ سے میں 2 سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ بہت سے لوگ اب خان صاحب کو بھی تانا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو بہت شوق تھا نا ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا, آپ نے بڑا ٹکا سا جواب دے دیا امریکہ کو, تو اب دیکھ لیں اس کا نتیجہ, اب آپ خمیازہ اس کا بھگت لیں. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں, دوسرا جو ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو 26 آئٹمز تو چلیں ہم نے دیکھی کہ جن پر ہم عمل پیرا ہو گئے, وہ ایک کون سا ایکشن پوائنٹ ہے کہ جس پر ہم عمل پیرا نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ہمیں مار پڑی ہے؟ پلیز. دیکھیے ایک چیز جو آپ نے بات کی ملیحہ کہ 26 جو ہم نے پوائنٹس تھے ان کی کمپلائنس کر دی. ابھی آپ نے وہ اس کے پروفیسر صاحب کا, احسن صاحب کا دکھایا کہ جناب ٹویٹ, انہوں نے کہا کہ کیا مذاق ہے. یہ مذاق آپ کے دور سے شروع ہوتا ہے. ہمیں جتنے بھی انہوں نے 28 پوائنٹس دیے, 27 دیے, اس میں سے 26 کی کمپلائنس ہو جاتی ہے. 27 پہ ابھی میں آتا ہوں کہ ایشو کیا ہے. آپ نے شروع کی یہ بات, باقی کافی ڈیٹیل میں بھائی نے بتا دیا, سو آئی ڈونٹ ہیو ٹو ریپیٹ. ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو انٹرنیشنل واچ ڈاگ ہے جس کو ہم فیٹف کہتے ہیں, تو یہ فیٹف نے اپنے بھی گولز, چاہے وہ آئی ایم ایف ہے چاہے وہ فیٹف ہے, یہ ایک گلوبل جو سا آپ کا جو یہ دنیا ہے, اس میں کچھ ایسے واچ ڈاگز کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے رکھے ہوئے ہیں کہ جو جب بوقت ضرورت ان کو آپ کی آرم ٹوئسٹنگ کرواتے ہیں ان سے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک اسٹریٹ کہتے ہیں سی آئی اے کو, یو ایس کو, ایبسولوٹلی ناٹ. پھر آپ واشنگٹن پوسٹ میں اپنا ایک اتنا ایسا کالم لکھتے ہیں کہ جس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو چیزیں رہ گئی ہوتی تھی وہ بھی کرسٹل کلیئر کر دیتے ہیں کہ لسن مسٹر, دس از دا پوزیشن, دس از پاکستان, بات کرنی ہے تو پھر ہمیں ٹیبل پہ اپنے برابر بٹھا کے, جیسے کہ آپ دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات رکھ کے بات کرتے ہوں. تو جب یہ چیزیں ہم نے دیکھی تو پریشر آیا انٹرنیشنل سینکشنز کا. اب انٹرنیشنل سینکشنز کا پریشر انہوں نے کیا یونائٹڈ نیشنز سے کر لینا تھا؟ نو وے. انہوں نے پہلے آئی ایم ایف سے یا آپ کے جو ورلڈ بینک ہے وہاں سے آئے گا, آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس کے آپ کا بجٹ تھا, اس پہ انہوں نے پہلے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. پھر آپ کا جو فیٹف کی بات ہو رہی ہے کہ جی 27 میں آلموسٹ 27, دس از ویری انفیئر. ہمارے فورن منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا آن ریکارڈ کہ دس از ناٹ فیئر, اور یہ ہمیں اتنی کمپلائنس ہونے کے باوجود گرے ایریا میں رکھا جا رہا ہے, گرے لسٹ میں رکھا جا رہا ہے. ناؤ واٹ پاکستان ہیز ٹو ڈو. کیا انہوں نے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے منی لانڈرنگ ہے آپ کے ہاں, ٹیرر فائنینسنگ ہے, بلا بلا. لیکن ایک چیز جو انہوں نے بڑے شارپلی آبزرو کی
اور بڑے انہوں نے دیکھا کہ جہاں پہ ہم ان کو ہٹ کریں گے اور وہاں پہ ان کا جو اپنے ملک میں کیا چل رہا ہے وہ ہے کہ جی پروسیکیوشن انویسٹیگیشن اینڈ دیر آفٹر اس کو جو ہم کہتے ہیں عدالتوں سے اس کے حتمی نتائج کیا نکل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا منی لانڈرنگ کے کیسز کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے لیٹر آن کہ یہ پیسہ باہر تو گیا, یہ کیا واپس آیا, اور اس میں ٹیرر فائنینسنگ کتنا ہے. کہ آپ یہ بھی بتائیے کہ یہ آپ کے ملک کے اتنے بڑے بڑے لوگ جو آپ نے پکڑ لیے, کوئی ہنڈی وہ